السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في آية أخرى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاثة: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک میدان میں، ہر ایک فیلڈ میں انسان کی رہنمائی کی، اور جیسے جیسے رہنمائی کرنا مناسب معلوم ہوا ویسے ویسے رہنمائی کی۔ جب انبیاء کو بھیج کر رہنمائی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مناسب معلوم ہوا تو انبیاء کو بھیجا، اور جب نبی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ کام لیا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین سے وہ کام لیا۔ پھر اس کے بعد ائمہ محدثین، فقہا، اسی طرح صالحین وغیرہ جو حضرات ہیں ان سے وہ کام لیا۔ پھر ان کے بعد آج تک علماء امت اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کون سی ہے وہ ذمہ داری؟ وہی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان رذائل سے پاک ہو، انسان رذائل سے پاک ہو اور اخلاق حسنہ سے معمور ہو، بیکار کی چیزیں اندر سے نکلیں اور اچھی چیزیں اندر، یعنی کہ قلب میں، سینے میں، دماغ میں داخل ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انسان اگر کوشش کرے کہ بنجر زمین میں، ویران کھیت میں، جہاں بہت سارے پتھر ہیں، بہت سارا گھاس پھوس کھڑا ہوا ہے، وہاں پر وہ بیج ڈالے گا تو فصل نہیں ہوگی۔ پہلے اس کو گھاس پھوس کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے وہاں پر ٹریکٹر سے یا کسی مشین سے جگہ کو صاف اور ستھرا بنانا پڑے گا، اس کو کاشت کے قابل بنانا پڑے گا، پھر اس میں پانی ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جا کر اس میں بیج ڈالے گا، تب امید کی جا سکتی کہ اب فصل اگے گی۔ اسی طرح سے کوئی انسان گھر بنانے کے لیے کوئی زمین خریدتا ہے تو سب سے پہلے بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ اس کا جائزہ لیتا ہے، وہاں پر جو چیز ڈالے جانے کی ہے اس کو ڈالتا ہے، جو اٹھائے جانے کی ہے اس کو اٹھاتا ہے، اگر پیڑ ہے تو اس کو کاٹتا ہے، اس کی جڑوں کو نکالتا ہے تاکہ بعد میں کوئی دقت کا سامنا نہ ہو، اس کے بعد بنیادیں رکھتا ہے، پھر مکان بنانا شروع کرتا ہے۔ ڈھیروں سارے مثالیں اسی طرح کی ہیں۔ اگر کہیں پر کسی کمرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے تو آپ وہاں قطعاً بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، اور اگر بیٹھنا ہے مجبوری میں، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو پھر گندگی کو پہلے صاف کریں گے، بیٹھنے کے قابل وہ جگہ بنائیں گے، اور پھر جا کر وہاں پر بیٹھیں گے۔ تو یہ ہمارا ہی نہیں، جانوروں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنی دم سے، اپنی پونچھ سے زمین کو صاف کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں میں، اسی طریقے سے انسانوں میں، جن میں بھی تھوڑی بہت عقل دی ہے، ان میں یہ شعور ہے۔ تو اسی طرح سے قلب میں حسنات داخل ہوں یا نہ ہوں، اس کے لیے معیار یہی ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے قلب میں گندی چیزیں تو نہیں۔ اگر پہلے سے ہی گندی چیزوں سے بھرا پڑا ہے تو آپ کتنے بھی اچھے اچھے کام کرتے رہیے، وہ دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے، ان کی انٹری ہی نہیں ہوں گی۔
آج کل جیسے ہم بیانات میں کہتے ہیں، سنتے ہیں، حضور نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا، حضور نے 5 چیزوں کا حکم فرمایا، حضور نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا، سنتے ہیں، بڑی گردنیں ہلا ہلا کر سنتے ہیں، عمل میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، سب نہیں، 2%، 3%، لیکن وہ بھی عمل نہیں کر پاتے۔ وجہ یہی ہے کہ پہلے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکالنا ہے، اخلاق حسنہ بعد میں اندر داخل ہوں گے، کیونکہ پاکی صفائی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گندگی کے ساتھ ایڈ ہی نہیں ہو سکتی، وہ رہتی ہی نہیں ہے۔ جیسے تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، جیسے پانی اور خشکی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، جس طرح رات اور دن ایک جگہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، اسی طرح اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ تو اخلاق حسنہ پر بہت بیان کیے جاتے ہیں، بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر اخلاق رذیلہ بھرے پڑے ہیں۔ اب یہ اخلاق حسنہ اپنی جگہ کہاں بنائیں؟ دماغ بھی ہمارا فل ہے، میموری کارڈ بالکل فل ہو چکا ہے، اسی طرح سے قلب کے اندر بھی ہمارے تاریکی ہے، وہاں پر بھی گنجان پڑا ہوا ہے، وہ بھی کاشت کے قابل نہیں ہے۔ تو اخلاق حسنہ جائیں تو کہاں جائیں؟ انسان کے اندر پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخلاق رذیلہ کو دماغ سے بھی نکالنا ہے، دل سے بھی نکالنا ہے، تب جا کر ہمارے دل و دماغ پر حسنات کا غلبہ ہوگا، تب جا کر ہمارے دل و دماغ میں نور کی، ایمان کی، یقین کی باتیں آئیں گی، تب جا کر ہدایت کی باتیں ہمیں ہدایت کی باتیں لگیں گی۔ ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ بہت ساری تقریریں، بہت سارے بیانات اور بہت سارے تفاسیر کو سننے کے بعد بس اتنا کہہ کر انسان باہر نکل جاتا کہ اچھا تھا، بہت اچھا بولے، عمل کی کوئی نیت نہیں، نہ کوئی ارادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل و دماغ میں پہلے سے اخلاق رذیلہ بھرے پڑے ہیں، اخلاق حسنہ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو گزشتہ جو بیان تھا وہ اخلاق حسنہ پر تھا۔ پچھلے ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی سیرت پاک کے گوشے، آپ کے شب و روز کے لمحے، آپ کے نشست و برخاست کے آداب، آپ کے تجارت کے آداب، تجارت کے اصول، اور آپ کا طرز تکلم، آپ کا عفو درگزر، اور آپ کا رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، ستاری کا معاملہ، آپ کا درگزر کر دینا، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، زبان اور ہاتھ کو استعمال کرنے کے طریقے، وہ تمام چیزوں پر بات ہوئی اخلاق حسنہ کے طور پر۔ لیکن آج ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اخلاق رذیلہ کیا ہے ہمارے اندر، جن کی وجہ سے یہ اخلاق حسنہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو کھانسی ہے اور وہ کھانسی کی دوائی کھا رہا ہے مستقل 2 مہینے سے، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بڑے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تم پہلے فلاں چیک اپ کراؤ، بعد میں پتہ چلا اس کو تو ٹی بی کے اثرات ہیں، بعد میں پتہ چلا گردوں میں انفیکشن ہے، اسی لیے تو کھانسی کی دوائی کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق رذیلہ کو بہت ناپسند کیا، اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ میرا کوئی بھی امتی ایسا ہو اس کے اندر اخلاق رذیلہ میں سے کوئی بھی ایک عادت ایسی ہو کہ جو معاشرتی طور پر، قومی طور پر، انفرادی سطح پر امت کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اسی لیے جگہ جگہ پر، متعدد مجلسوں میں، متعدد واعظ و نصیحت کے مواقع پر، متعدد تقریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اب یہ اخلاق رذیلہ ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو چھوڑنے کے قابل ہے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، جیسا کہ حسد، جیسا کہ تکبر، کینہ، بغض، جھوٹ، اسی طرح سے وعدہ خلافی، اسی طرح سے ذرا ذرا سی بات پر گالم گلوچ کرنا، اسی وجہ سے نیکیاں اندر سرایت ہی نہیں کرتی، اندر پہنچتی ہی نہیں۔ کسی کا برا چاہنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی غیبت کرنا، حسد کا شکار ہونا، یعنی کسی کی نعمتوں سے جلنا، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو شریعت میں مذموم ہے،
اور اندرونی روح کی وہ بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کا نام ہے اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا۔ اور اخلاق حسنہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جیسا کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، نرمی سے بات کرتا ہے، سچائی کا دامن تھامے رکھتا ہے، حسد کا شکار نہیں ہوتا، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتا، فالتو میں چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ نہیں کرتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گالم گلوچ نہیں کرتا، تو یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے اخلاق رذیلہ کو دلوں کے اندر سے نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ کے سمجھانے کا جو انداز تھا وہ بہت الگ تھا۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ بڑے بڑے بینر لگاؤ، لوگوں کی دلوں میں اہمیت ڈالو، پھر جا کر ہم اس ٹاپک پر بیان کریں گے، نہیں، آپ کی ادا اور آپ کا انداز ہی ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ صحابہ کرام سمجھ جایا کرتے تھے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ایک مرتبہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، جیسے انسان نہ تو بیٹھے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے اور نہ مکمل لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہلکا سا سہارا لگا لیتا ہے، اس طرح آرام فرما رہے تھے۔ اچانک سے جھٹکا لے کر اٹھے، اچانک سے، اور کہا، حضرت ابو ذر غفاری پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا، ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ۔ اگر حضور نے کسی حکم کو، کسی چیز کو، کسی حدیث کو ریپیٹ کر دیا تو صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بدن کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رعب اور کپ کپی بدن پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھے، ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر یعنی قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کریں گے، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، یعنی کہ ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ گناہوں سے پاک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ جنت میں انسان جو داخل ہوگا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہی ہوگا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر گئے، خابو وخسروا یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو ایسے لوگ تو برباد ہو گئے، ایسے لوگ تو تباہ ہو گئے، یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں، اتنی سخت وعید کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المنان، احسان جتلانے والا، کسی پر ذرا بھی احسان کر دیا، اب اس احسان کے بدلے میں اس سے چمٹ گیا۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ذرا سا کسی پر احسان کر دیا، اب اس کے پیچھے پڑ گیا، جس پر احسان کیا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا، آپ نے کسی کو 100 یا 50 یا 200 روپے دے دیے مجبور کو، اب اس مجبور کے پیچھے پڑ گیا، ذرا دیکھو ہمارے گھر کے اوپر کچھ ہو گیا، وہاں چڑھ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، پورا مہینہ اس سے کام لے رہا ہے، احسان کون سا ہے دماغ میں؟ 200 روپیہ دیا تھا۔ اور خالی احسان جتلانے کی یہی صورت نہیں ہوتی، اکڑ کر ملنا، دھمکی دے کر بات کرنا، ایسے انداز میں ہم کلام ہونا کہ اس کو لگے کہ ہاں میں نے تجھ پر احسان کیا تھا۔ المنان، احسان جتلانے والا۔ اب اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی وعید میں شامل ہے یہ بندہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکے سے اٹھے، فوراً ہڑبڑا کر بیٹھے ہوئے، اور 3 مرتبہ اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے دہرا دیے۔ المنان، سب سے پہلے وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہو، دے کر کسی کو شرمندہ کرنے والا ہو، بات بات پہ اس کو یاد دلانے والا ہو، ارے یہ یاد نہیں تمہیں، کتنے پریشان تھے، مجبور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور اگر اس کو نہیں کہہ رہا ہے تو اس کے متعلقین کو کہہ رہا ہے کہ آج میں نے اس کو فون کیا، کسی کام سے نہیں آیا، حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ اس کی ایسی ایسی کنڈیشن تھی، میں نے اس کو سہارا لگا کر کھڑا کیا تھا، آج یہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، آج اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے۔ تمام چیزیں المنان میں داخل ہیں۔ دوسرا کون ہے؟
دوسرا وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار کو، پینٹ کو یا لوور جو نیچے پہنتے ہیں اس کو، پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ عام طور پر ہم اس کا اہتمام اور احتیاط تو کرتے ہیں، لیکن کب؟ صرف نمازوں میں، اور نمازوں میں بھی کہنے کے بعد، اور وہ بھی نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ جو عورتوں کی عادت تھی اس کو ہم نے اپنے اندر سما لیا، اور وہ ادھر ہی کھڑے کھڑے اوپر کرتے رہتے ہیں تاکہ نماز میں صرف ٹخنوں سے اوپر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اسی کے ضمن میں وہ حدیث بتلاتا چلوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا وبال مستقل پہنچتا رہتا ہے۔ حج کر رہے ہو، حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ عمرہ کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، احسانات کر رہے ہو کسی پر، نماز پڑھ رہے ہو، تو تمام فریضے کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ایک گناہ ایسا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے پائجامے کو، پینٹ کو، یا جو بھی چیز نیچے پہنی جاتی ہے، آج کل عجیب عجیب نام ہو گئے ہیں، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو اپنی داڑھی تراشتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی نہ رکھتا ہو۔ اور تیسرے وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، والدین اس سے خوش نہیں ہیں، پریشان کرتا ہے والدین کو، تو ایسا شخص کتنی بھی خیرات کرتا رہے، ایسا نہیں کہ خیرات کا ثواب نہیں ملے گا لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ملتا رہے گا۔ تو بہرحال تو ٹخنوں سے نیچے اپنے پائجامے کو، پینٹ کو رکھنے والے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے روز محشر۔ ان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کو بھی گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، ان کے ساتھ بھی کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے وہ شخص ہے جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے، بالحلف الکاذب، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ سامان بیچنا ہے، یہ نئی کمپنی آئی ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، اس کے جیسا تو پروڈکٹ آج تک نکلا ہی نہیں ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ڈبل پیسہ ہے، عجیب و غریب طرح کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ باللہ تاللہ، ماں کی قسم، باپ کی قسم، کعبے کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، آج تک تم نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے، لے جاؤ گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ عجیب و غریب طرح کے بہانے ملا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ جس کے سامان میں عمدگی ہوتی ہے اس کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو برانڈڈ چیزیں بیچتے ہیں، بہت سارے شو روم ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں، بہت ساری فیکٹریاں ہیں، ان کو باقاعدہ آرڈر کو منع کرنا پڑتا ہے، انکار کرنا پڑتا ہے، اتنی سپلائی ان کی ہوتی ہے، ان کو جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھی وہ شخص ہے جس کی طرف مجھے نہ تو نظر رحمت کرنی ہے، نہ اس کو گناہ سے پاک کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کلام کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام ڈر گئے، چہرے متغیر ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر کو فکر ہوئی، یا رسول اللہ جلدی سے بتلا دیجئے، خابو و خسرو، یہ لوگ تو نامراد ہو گئے، یہ لوگ تو برباد ہو گئے، کون ہیں یہ لوگ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی وضاحت فرمائی، احسان جتلانے والا، اسی طریقے سے اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر سامان کو بیچنے والا۔ تو یہ بھی گویا کہ اخلاق رذیلہ میں سے آتی ہیں تینوں چیزیں۔ جب ان تینوں چیزوں سے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان پاک صاف ہونے کا ارادہ کرے گا، تبھی اخلاق حسنہ ہمارے قلب میں سرایت کریں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا ہے وہ 3 علامت؟ اذا حدث کذب، اس حدیث میں بھی اخلاق رذیلہ کی طرف اشارہ ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو خام خواہ میں جھوٹ بولتا ہے، بغیر کسی ریزن کے جھوٹ بول رہا ہے، سامنے والے کو اس کے سچ سے، جھوٹ سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں بس میں رات ادھر چلا گیا، کہیں بھی نہیں گیا، گھر پڑا ہوا تھا۔
حالانکہ سامنے والے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم کہاں تھے، خام خواہ میں جھوٹ بکے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، عہدہ تلاش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، جاب تلاش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایسی بری خصلت ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس وقت وہ خود محسوس نہیں کرتا، ورنہ اس کے منہ سے ایسی گندگی پھیلتی ہے کہ فرشتے، جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اس گندگی کا، اس بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بس آپ گھر پہنچو، آپ کے فون پے ابھی کر دیتا ہوں، صبح کو بولا رات مجھے یاد نہیں رہا، بس آپ چلو میں انشاءاللہ ابھی کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دوپہر میں یاد کیا، بھائی ابھی تک آپ نے نہیں کیا میرا کام، بس آپ جو ہے لنچ کر لیجئے، اس کے بعد فوراً پہنچاتا ہوں۔ بار بار دھوکے دے رہا ہے، بار بار وعدے کر رہا ہے، بار بار توڑ رہا ہے، سامنے والے کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، وہ کرے تو کرے کیا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف کر دیتا ہے، خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ فلاں وقت پر ملنے کے لیے بولا نہیں آیا، فلاں جگہ چلنے کے لیے بولا نہیں گیا، فلاں کام کرنے کے لیے کہا نہیں کیا، فلاں بات کرنے کے لیے بولی نہیں بولی۔ تمام چیزیں جتنے بھی جھوٹ میں اور وعدہ خلافی میں آ سکتی ہیں، تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اذا وعد اخلف واذا اؤتمن، تیسرے نمبر پر واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو یہ خیانت کر دیتا ہے۔ اب امانتیں رکھنے کا سلسلہ عام طور پر ہمارے علاقوں میں نہیں رہا۔ پہلے لوگ اگر یہ سمجھتے تھے کہ میرا گھر سیف نہیں ہے، فلاں آدمی کا گھر مضبوط ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو اپنا قیمتی سامان اس کے گھر میں رکھ دیا کرتے تھے، اور گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ سڑکوں پر تو لوٹ مار پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن گھروں میں گھس کر باقاعدہ جیسے آج گن پوائنٹ پہ سامان لوٹ لیا جاتا ہے، ویسا رواج نہیں تھا۔ تو لوگ اپنا سامان کسی کے گھر میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب بہت سے خیانت باز، دھوکے باز اس میں سے کچھ سامان نکال لیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے مجھے تو علم نہیں ہے، قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور شریعت کا ضابطہ ہے، اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور امانت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، نقصان ہو گیا، کمی واقع ہو گئی، تو شرعاً اس کا ضمان تاوان کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ قسم کھاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ کچھ دینا تو نہیں پڑے گا، لیکن آج امانت میں خیانت کرنے کی یہ شکل بھی داخل ہے کہ کوئی چیز آپ کسی سے مانگ کر لے گئے، عاریتاً لے گئے، اب کسی سے ٹو ویلر مانگ کر لے گئے، اس کو توڑ کے لے آئے اور لا کے کھڑا کر دیا، بتایا بھی نہیں۔ اسی طرح کوئی کیس کرا کے آ گئے اس پہ، گاڑی پہ کوئی اور سامان مانگ کے لے گئے، اس کو خراب کر کے آ گئے، وائر کسی مشین کا پھونک کے لا کے کھڑی کر دی، کوئی چابی لے کے گئے، اس کو توڑ کے لا کے دے دیا۔ تو اخلاقاً تمام چیزیں یہ بھی آج کل امانت میں خیانت کرنے کے زمرے میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں دو چیزوں کا اضافہ اور ہے، اس میں ہے علامات المنافق اربع، کہ منافق کی 4 علامتیں، اس میں کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، جب کبھی کبھی غصے میں، انفارچونیٹلی انسان ہے، غصہ بھی اس میں ہے، اسی طرح جذبات بھی اس میں ہیں، کبھی کبھی کسی سے گالم گلوچ یا جھگڑا وغیرہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر یہ بخشتا نہیں ہے، اتنی گالیاں نکالتا ہے، اتنی گالیاں نکالتا ہے کہ اتنا تو یہ سانس بھی نہیں لیتا، اتنی گالیاں نکالتا ہے۔ اذا خاصم فجر، جب یہ جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اذا عاہد غدر، جب کسی سے عہد کر لیتا ہے، کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو دغا بازی کر جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب موقع، ایک مجلس میں نہیں، ایک حدیث میں نہیں، ایک وقت میں نہیں، اسی طرح سے ایک ہی بار میں نہیں، بلکہ الگ الگ موقعوں پر صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے بیان کی ہیں، تاکہ قلب ساتھ ساتھ اخلاق رذیلہ سے پاک ہوتا رہے اور اخلاق حسنہ اس میں داخل ہوتے رہے۔ ورنہ تو اخلاق حسنہ پر کتنے بھی بیان کرتے رہیے،
کتنے بھی بیان میں شرکت کرتے رہیے، اگر بری عادات اور اخلاق اپنے اندر سے نہیں نکالے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، تو بدلے میں بہت کچھ عطا بھی تو کیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اگر آپ پر لازم کی ہے تو جان کی، مال کی عزت کی اور آبرو کی حفاظت کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ سے حج کرنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپیل کی ہے، آپ کو حکم دیا ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں فوائد کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ جو کچھ کر کے آ گئے بھول جاؤ، اب یہاں سے پاک صاف ہو کر لوٹو۔ صدقات دینے کا اگر حکم دیا ہے تو اس میں فضیلتیں بھی تو ہیں۔ تو دیکھو، مخلوق دنیا میں 3 طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے who has intellect without desires، ایک وہ مخلوق ہے جو عقل رکھتی ہے لیکن اس میں خواہشات نہیں ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے کہ عقل تو ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اب جب خواہشات ہی نہیں ہیں تو گناہ ہی نہیں کریں گے، اب جب گناہ ہی نہیں کریں گے تو ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کے لیے ہمارے اوپر نگراں مسلط کر رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مکلف ہیں۔ اسی طرح سے ایک مخلوق وہ ہے وداؤٹ انٹلیکٹ ود ڈیزائرز، عقل تو ان میں ہے نہیں لیکن شہوات ان میں خوب ہیں، نفسانی خواہشات بے انتہا ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہیں؟ وہ جانور ہیں۔ جتنے بھی جانور ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے جانور، تمام کے تمام بے عقل ہیں، ان میں عقل نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنا گھر نہیں بناتے۔ اسی طریقے سے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کے گلے میں بیگ لٹکا ہوا ہے، وہ اسکول جا رہی ہے یا اسکول جا رہا ہے، یا پھر کالج میں جا رہی ہے کالج میں جا رہا ہے، نہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، راستے سے جا رہے ہیں کسی کو ٹکر مار کے آگے چل دیے، مست مولا ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وداؤٹ انٹلیکٹ، عقل ہی نہیں ہے، کیس اس کے اوپر ہوتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے۔ تو یہ مخلوق بھی ایسی ہے کہ یہ بھی مکلف نہیں ہے، تو فرشتے بھی مکلف نہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں۔ اسی طرح سے جانور جتنے بھی ہیں، انسانوں کو، جناتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ان کا بھی کوئی حساب نہیں۔ اور ایک مخلوق ایسی ہے ود انٹلیکٹ ود ڈیزائرز، اس میں عقل بھی ہے، اس میں شہوات بھی ہے۔ عقل اس لیے ہے تاکہ پہچانے کہ کس خواہش پر عمل کرنا ہے، کس خواہش کو چھوڑ دینا ہے۔ ڈیزائرز اس لیے رکھی ہیں کہ فرشتوں کے صف میں جا کر کھڑے نہ ہو جائیں، عقل اس لیے رکھی ہے کہ جانوروں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں۔ لیکن عقل کو استعمال کر کے جب ڈیزائرز کا استعمال کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا اس کو کریں، جو چھوڑنے کو کہا اس کو چھوڑیں، تو پھر یہ فرشتوں کی صف سے بھی اوپر بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر سے بیان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا بندہ آرام سے مخمل کے گدے پر سویا ہوا تھا، اچانک سے اٹھا اور میری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا؟ ہے کوئی ایسا؟ بتائیے، اس کے بھی خواہشات ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں اور اس کی بھی ضروریات ہیں، لیکن تمام کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم، تو ایک مخلوق ہے صرف جو مکلف ہے، اور وہ ہے حضرت انسان اور جنات۔ یہ ایک ہی مخلوق سمجھی جاتی ہے اعمال کے اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے۔ تو یہ اخلاق رذیلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیلاً بیان کیے، گاہے بگاہے بیان کیے، ہر موقع پر بیان کیے، پہلے دلوں سے ان کو نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو کتنے بھی آپ اعمال کرتے رہیے، کتنے بھی اعمال کرتے رہیے، ایسے ہیں جیسا کہ آپ نیکی کرتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہاتھ ہمارا آئلی ہوتا ہے، کوئی لیکوڈ ہاتھ پر لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے یا پھر تیل لگا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالیے، پھسل کے بھاگ جائے گا، ٹکے گا ہی نہیں۔ ٹھیک یہی بالکل مثال حسنات کی ہے اور اخلاق رذیلہ کی ہے۔ اگر قلب میں، دماغ میں اخلاق رذیلہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں تو اخلاق حسنہ اندر جائیں گے ہی نہیں، خود ہی نہیں جائیں گے، ان کی انٹری ہی نہیں ہے اندر۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایسی
باتوں کو سوچ سوچ کر اپنے دماغ سے اور دل سے نکال دینی چاہیے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو اس طرح کے کاموں میں مشغول لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے، آخرت میں بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے، لا تجسسوا، کسی کی تہمت نہ لگو بھائی، ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں غیبت نہ کرو، اسی طرح سے کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سے برے گمان بڑے بڑے گناہوں کا سبب، بڑے بڑے فتنوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تمام سورہ حجرات میں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر بیان کی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ اخلاق رذیلہ اندر سے نکلیں، اللہ کا نور پیدا ہو، ہدایت کا نور آئے، احکامات کا نور آئے، طاعت میں من لگنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لا کر انسان فخر محسوس کرنے لگے۔ اس لیے حکم ہوا ہے کہ پہلے اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر پل رہے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے روحانی مرض کی اصلاح فرمائے، ہمارے قلب سے، ہمارے دماغ سے اخلاق رذیلہ کو باہر نکال کر پھینکے، اخلاق حسنہ ان پر چلنے کی، ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمومی شکایت ہے، آپ اس کو مسئلہ کہہ لیجئے، جیسے ہر نشست میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ کہہ لیجئے یا ایک درخواست کہہ لیجئے۔ آج کل ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں دعا نہ کرنے کا ایک بہت برا رواج چل پڑا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسا کہ مسجد کے اندر ہمیں نعوذ باللہ کسی معصیت میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا۔ سلام پھیرتے ایسے اٹھ کر بھاگیں گے جیسے باہر لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوں، باہر لوگ آٹوگراف لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوں، ایسے بھاگتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے اگر انسان بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دعا فرض نمازوں کے بعد ثابت نہیں ہے، جب واش روم سے نکلتے ہیں تب ثابت ہے، نہا کر جب نکلتے ہیں تب ثابت ہے، سو کر اٹھتے ہیں تب ثابت، کب ثابت ہے؟ کب مانگو گے؟ اللہ کے گھر میں نہیں مانگ رہے ہو تو پھر کس کے گھر میں مانگو گے؟ امام کے ساتھ نہیں مانگنی ہے، اکیلے مانگو۔ ہمارے انداز میں نہیں مانگنی، اپنے انداز میں مانگو۔ دنیا کی چیزیں نہیں مانگنی ہے، آخرت کی بھلائی مانگو۔ اسی طریقے سے اپنے لیے نہیں مانگنی ہے، اولاد کی عافیت مانگو، لیکن مانگو صلی اللہ العافیہ فی الدنیا و فی الآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو دنیا اور آخرت کی۔ اسی طریقے سے عافیت مانگو مال کے اور اولاد کی، عافیت مانگو اپنے کاروبار کی، اپنے جاب کی، اپنے بزنس کی۔ لیکن ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اور الحمدللہ بہت سے لوگ دعا کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم اجمعین کہیں نہ کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بعد تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہی طریقہ صحیح ہے۔ آپ کو اگر کسی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی، اکیلے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلے بھی دعا سنتا ہے، لیکن ایسا پتہ نہیں کہاں سے یہ رواج آیا ہے اور کہاں سے الٹی سیدھی حدیثوں کا یا اقوال کا سہارا لیا جاتا ہے کہ نہیں نمازوں کے بعد تو دعا ہے ہی نہیں۔ تو پھر کب ہے دعا؟ مجھے یہ بتائیے آپ۔ مسجد میں دعا نہیں ہے تو کیا چرچ میں دعا ہے؟ اپنے گھر میں دعا ہے، بازاروں میں دعا ہے، روڈ پر دعا ہے، بزنس کرتے ہوئے دعائیں مانگو گے؟ کب مانگو گے؟ کب ہاتھ اٹھاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہاں مانگتے تھے؟ حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ اتنے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، تو مجھے بتائیے کیا وہ روڈ پر بیٹھ کر مانگتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کب مانگتے تھے؟ کبھی تو مانگتے ہوں گے۔ اور اگر مسجد میں نہیں مانگی جا رہی ہے دعائیں، تو اس ماحول میں 2025 میں جہاں ہم جی رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں جا کے دعا مانگ لے گا؟ گھر میں تو پہلے سے LCD چل رہا ہے، آپ کا موبائل تو آپ کے جیسے ہی نیٹ کھولتے ہیں ادھر 200-300 نوٹیفیکیشن آن ہے، پہلے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو پھر کہاں کب مانگو گے دعائیں؟ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر یہ تکبر ہی ہے اور کیا ہے یہ، جو لوگ میری عبادت سے تکبر دکھلاتے ہیں، تکبر شو کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ عبادت نہیں کرتے، اب دعا بھی عبادت ہے۔ اب آپ کہو گے کہ جی قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھ کر سنائی ہے اس میں تو دعا کا لفظ ہے ہی نہیں، اس میں تو عبادت کا لفظ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی تو عبادت بتلایا ہے، الدعاء هو العبادہ، ارے دعا بھی عبادت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر بھی تو دعائیں ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کون سی دعا ہے؟ ترجمہ تو آپ کو معلوم نہیں، مفہوم تو آپ کو معلوم نہیں، بس کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر مفہوم معلوم ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے اور نماز تمام بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک تڑپ جو ہوتی ہے، انسان اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعائیں مانگتا ہے، وہ کدھر ہے؟ ایک دو منٹ کے لیے اگر بیٹھ کر اللہ کو، اور چلیے ہاتھ مت اٹھائیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے، لیکن یہ جو ایک دم نمازوں کے بعد بھگ دڑ مچ جانے کا ماحول ہے، یہ مسجدوں کے آداب کے بھی خلاف ہے اور اسی طریقے سے شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ارے شریعت نے تو مسجد میں اونچی آواز تک بات کرنے کو منع کیا، تو پھر شور شرابہ اور یہ بھگدڑ اس کی کہاں سے اجازت دے گی شریعت؟ کرے بات دنیا کی مسجد میں جو عبادت کبھی اس کی کامل نہ ہو، اگر بات کرنی ہی مقصود ہو نکل بھاگ مسجد سے جا دور ہو۔ حالانکہ بات کرنا کوئی معیوب کام نہیں سمجھا جاتا مسجد سے باہر، لیکن اس کی بھی مسجد میں بے جا اجازت نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے اعمال کرنا کہ لوگوں کی نمازوں میں خرابی پیدا ہو، لوگ اپنی نمازوں میں ڈسٹرب محسوس کریں، تو یہ تمام چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں اور انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ نمازوں کے بعد کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا جائے۔ کچھ دیر کا مطلب ہے 2 منٹ، 2 گھنٹے نہیں، 3 منٹ، 3 گھنٹے نہیں، 4 منٹ، 4 گھنٹے نہیں، ارے کم سے کم تسبیح فاطمی پڑھ کر اٹھ جائے۔ سلام کے فوراً بعد اس طرح سے اٹھنا کہ وہ گویا کہ ہم نماز کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ گرین سگنل ہو گیا ہے، بھاگو، تو یہ تو روڈ پہ ہوتا ہے، یہ کام مسجدوں میں خدا کے واسطے اس کو چھوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔